وعدہ اور عہد کی پاسداری کی برکت۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب بھوپالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ مشہور بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید قدس السرہ کی خدمت میں ایک صاحب ریاضت ہندو آیا اور بیٹھتے ہی مراقبہ ہو گیا۔ مراقبہ سے سر اٹھایا تو بولا کہ حضرت آپ کا دل نہایت صاف شفاف ہے، اس میں کوئی کجی اور اونچ نیچ نہیں ہے، لیکن ایک سخت عیب یہ ہے کہ بالکل سیاہ ہے۔ فرمایا کہ تم کمال کے صاحب کشف ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ یہ کشف کا کمال تمہیں کیوں کر حاصل ہوا؟ بولا کہ میرے گرو نے ابتدا میں ہی مجھ سے عہد لیا تھا کہ نفس کی خواہشات و لذات سے کنارہ کش رہو اور اس کی خواہشات کی ہمیشہ مخالفت کرو گا۔ حضرت نے فرمایا واقعہ ہی نفس کی مخالفت سے بڑے بڑے کمالات حاصل ہوتے ہیں، مگر تم ایک بات بتاؤ کہ مسلمان ہو جانا اور دین اسلام میں داخل ہونا تمہارے نفس کے خلاف ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا پھر اسے قبول کرو۔ اس نے کہا کہ ہاں، عہد کی پاسداری تو یہی ہے کہ میں اس دین کو قبول کر لوں۔ اور میرے گرو کہاں کرتے تھے کہ تمہارے اندر مسلمانوں جیسی باس آتی ہے، سو آج یہ بات پوری ہوئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی اس کی حالت بدل گئی۔ اب وہ نہایت مؤدب ہو کر حضرت مرزا صاحب قدس السرہ کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ اب آپ کا دل سورج سے زیادہ روشن ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ میرا نہیں، تمہارا دل ہے۔ پہلے سیاہ دیکھا تھا تو بھی وہی تھا، اب روشن دیکھ رہے ہو تب بھی وہی ہے۔ میرا دل آئینہ ہے، اس میں تم نے اپنا ہی دل دیکھا ہے۔ پہلے وہ کفر کی وجہ سے سیاہ تھا، اب اسلام کے نور کی وجہ سے روشن ہو گیا۔ یہ واقعہ، یہ بات نمونے کے انسان صفحہ نمبر 239 پر موجود ہے۔ آپ کے سامنے یہ کتاب اصلاحی واقعات جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 97 سے ہم آپ کو یہ واقعات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس طرح کی دینی ویڈیو آگے سے آگے شیئر کیا کریں تاکہ نیکی آگے سے آگے گرو ہوتی جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان دیناروں سے میں نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 161 ہجری یعنی 161 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ مشہور زاہد و عابد بزرگ تھے۔ آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 161 ہجری میں آپ نے بصرہ میں وفات پائی۔ انوار الاتقیاء میں نقل ہے کہ آپ جب علیل ہوئے تو حاکم بصرہ نے آپ کی تلاش کا حکم دیا۔ چنانچہ تلاش کرنے والوں نے آپ کو ایک جگہ درد شکم اور پیچس میں مبتلا پایا۔ آپ بے قرار تھے، لیکن اس حالت میں بھی یاد الہی سے غافل نہ تھے۔ اسی شب لوگوں نے دیکھا کہ بے وجہ پیچش آپ رحمت اللہ علیہ 60 بار رفع حاجت کو گئے اور برابر وضو کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضور اس حالت میں آپ بار بار وضو نہ کریں۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ روح نکلتے وقت با وضو رہوں، نجس نہ رہوں، اس لیے کہ نجس اللہ کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالت نزا میں حاضر تھا،
فرمایا میں حاضر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا اب میری موت بالکل قریب ہے، میرا منہ زمین پر رکھ دو۔ میں نے آپ کا منہ زمین پر رکھ دیا۔ اس کے بعد باہر آیا تاکہ لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع دوں، لیکن باہر لوگ پہلے ہی سے جمع ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تمہیں اس واقعہ کی خبر کیوں کر ہوئی؟ جواب دیا ہمیں خواب میں علم ہوا کہ سفیان ثوری کے جنازے پر حاضری دیں۔ چنانچہ لوگ اندر آئے، آپ کی حالت نہایت ہی نازک ہوتی جا رہی تھی۔ تکیہ کے نیچے سے 1000 دینار کی تھیلی نکال کر دی، فرمایا اسے خیرات کر دو۔ حاضرین سوچ رہے تھے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دوسروں کو مال جمع کرنے سے منع کرتے تھے اور خود اس قدر دینار جمع کر رکھے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کا مطلب سمجھ لیا۔ آپ سمجھ گئے، فرمایا ان دیناروں سے میں نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ جب شیطان مجھ سے کہتا اب کیا کھاؤ گے، میں جواب دیتا میرے صرفہ کے لیے دینار موجود ہے۔ جب وہ کہتا تمہیں کفن کس چیز سے دیا جائے گا، تو میں کہتا ان دیناروں سے۔ مجھے ہرگز دیناروں کی حاجت نہیں ہوئی، مگر ان وسوسوں کو رفع کرنے کے لیے میں نے یہ دینار رکھ چھوڑے تھے۔ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور واصل اللہ ہو گئے۔ یہ واقعہ اعمال السالکین خصائل العارفین، اعمال السالکین خصائل عارفین صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے۔